حي على الفلاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذا نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. اس سے پہلے کہ رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو خطاب کیا اور ان کی مختلف گمراہیوں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا اور ان گمراہیوں سے یہودیوں کو بچنے کی تاکید کی. ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کو بھی اللہ نے یہ پیغام دیا کہ یہ اعمال یہ صفات مومنانہ صفات نہیں بلکہ ان لوگوں کی عادتیں ان لوگوں کی صفات ہیں کہ جو گمراہ ہو چکے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے 5ویں رکوع کی ابتدا میں بھی بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا اور ان سے خطاب کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو کہ جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے دنیا والوں پر دنیا جہان پر تم کو فضیلت عطا فرمائی تھی. اللہ رب العالمین نے بار بار یہودیوں کو اپنی نعمتوں کا تذکرہ یاد دلایا، اپنی نعمتوں کو اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دہرایا. یعنی رب العالمین نے امت محمدیہ سے پہلے دنیا کی قیادت، دنیا کی سیادت اور دنیا کی اتباع اور دنیا کی رہنمائی کی یہ جو بڑا مقام تھا اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو عطا کیا تھا. یعنی یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے علم سے بھی نوازا تھا. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء بھیجے تھے. ان کے پاس اللہ رب العالمین نے آسمانی کتابیں نازل فرمائی تھیں. اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر ان کو فوقیت عطا فرمائی تھی اور دنیا کی امامت، دنیا کی قیادت اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائی تھی. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کو ان کے عذاب میں مبتلا کرنے کے بعد ان کو اللہ رب العالمین نے اس دنیاوی قیادت اور دنیاوی امامت سے ان کو برخاست کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو اللہ رب العالمین نے دنیا کی امامت اور دنیا کی قیادت کا موقع عطا فرمایا قرآن کے نازل ہونے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے قوم یہود کو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد دلایا، اللہ رب العالمین کی یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی نعمتیں برسائی تھی لیکن تم نے اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کو گوا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی نعمت کا تذکرہ کیا کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فوقیت عطا کی تھی، دنیا والوں پر میں نے تم کو برتری عطا کی تھی، لہذا اس نعمت کو یاد کرو اور اس نعمت ان تمام نعمتوں کو یاد کرتے ہوئے تم اللہ رب العالمین کے قریب آ جاؤ، اللہ رب العالمین پر ایمان لے کر آ جاؤ. پھر اللہ نے کہا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا. قیامت کا منظر اور قیامت کی ہولناکی کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر فرمایا اور قیامت کے تذکرے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو نصیحت کرنی چاہیے. اللہ نے کہا کہ اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی جان، کوئی نفس کسی نفس کو کوئی چیز نہیں دے سکے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی میں کسی کے بدلے میں کوئی فدیہ بھی لیا نہیں جائے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور وہ لوگ کسی کی مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین نے قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کرتے ہوئے
قوم یہود کو نصیحت کی کہ اس دن سے ڈرو اللہ رب العالمین کی اگر نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد ان نعمتوں کا کفر کرو گے، اللہ رب العالمین کی اطاعت اور عبادت کی طرف نہیں آؤ گے، تو وہ دن عنقریب تمہارے پاس آنے والا ہے کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، کوئی آدمی کسی آدمی کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا، اور نہ کسی آدمی کی سفارش اللہ رب العالمین کے عذاب سے انسان کو بچا سکے گی، اور نہ کوئی آدمی فدیہ دے کر، مال دے کر، دولت دے کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے گا۔ یہ ایسا بھیانک دن ہے، یہ ایسا بھیانک منظر ہے قیامت کے دن کا کہ اللہ رب العالمین نے اس کا حوالہ دے کر تمام انسانوں کو تنبیہ کی، متنبہ کیا کہ ایسا دن ہے، لہذا اس دن سوائے تمہارے اپنے ذاتی عمل کے کوئی چیز تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، نہ نبیوں کے خاندان میں رہنا تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا سکے گا، نہ اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین قوم میں تمہارا شمار ہونا اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تم کو بچا سکے گا، بلکہ انسان کا اپنا ذاتی عمل ہی وہی چیز ہوگی قیامت کے روز جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے گی، اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی جنت کے اندر داخل کر سکے گی اگر اللہ رب العالمین کی رحمت اس آدمی کے اوپر ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ ایسا دن ہے کہ جس دن کوئی آدمی کسی آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا اور کسی آدمی کی سفارش قبول نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جس آدمی کے حق میں چاہے گا اس آدمی کے حق میں نبیوں کو یا صدیقین کو یا شہداء کو سفارش کرنے کا حکم دے گا۔ شفاعت اور سفارش کے معاملے میں امت محمدیہ کے اندر بے شمار گمراہ عقائد پائے جاتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر چاہے کتنے بھی ہم گناہ کر لیں، اللہ رب العالمین اللہ کے رسول کے ذریعے ہماری سفارش کروا دے گا اور اللہ تعالیٰ ہم کو جنت کے اندر داخل کروا کر دے گا۔ تو یہ ایک بھیانک انسان کی غلطی ہے، مسلمانوں کا ایک باطل عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین جس آدمی کے حق میں چاہے گا اسی آدمی کے حق میں اللہ کے رسول کو سفارش کرنے کا حکم دے گا۔ ہر آدمی کے حق میں اللہ کے نبی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ جس آدمی کے حق میں آپ چاہیں گے آپ کو سفارش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جتنے بھی لوگ اللہ کے سامنے سفارش کریں گے وہ ان لوگوں کے حق میں سفارش کریں گے کہ جن کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کو سفارش کرنے کی اجازت دے گا، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے، بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، دوبارہ جنت کے اندر ڈالا جائے گا۔ لہٰذا دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے نام پر، اللہ کے نبی کی سفارش کے نام پر دنیا میں گناہوں کا ارتکاب کرنا اور دھڑلے سے گناہوں کی زندگی بسر کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات اور عقل مندی کی پہچان نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دن کسی آدمی کی سفارش ایسے ہی قبول نہیں ہوگی، اور کوئی آدمی فدیہ دے کر بھی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا۔ دنیا کے اندر بہت ساری سزائیں ایسی ہیں کہ آدمی ان مال دے کر، پیسہ دے کر، روپیہ دے کر دنیا کی سزاؤں سے بچ سکتا ہے اور بچ جاتا ہے، لیکن قیامت کے روز اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کا کوئی مال، دنیا کی کوئی شے، دنیا کا کوئی عیش و آرام اللہ کے پاس ہرگز کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قوم یہود کے ذریعے تمام قوم یہود کو بھی یہاں پر تنبیہ کی اور تمام انسانوں کو بھی تنبیہ کی کہ قیامت کے اس روز سے انسانوں کو ڈرنا چاہیے اور ڈر کر دنیا کے اندر نیک اور اچھا عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہودیوں پر اللہ کی ایک بڑی نعمت کا تذکرہ بیان فرمایا۔ اللہ نے کہا کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ جب اللہ رب العالمین نے تم کو فرعونیوں سے تم کو نجات دی، یہودیوں کو اللہ رب العالمین نے خطاب کیا کہ اللہ تعالیٰ کی جہاں تم پر بڑی بڑی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، وہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے خاندان والوں سے یا فرعون کی لشکر سے تم کو نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب،
وہ تم کو ایک بدترین عذاب کے اندر رسوا کر رہے تھے. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کرتے تھے، قتل کرتے تھے، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے. وفی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس کے اندر تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے بڑی آزمائش تھی. اللہ رب العالمین نے قوم یہود پر اللہ تعالیٰ کی جتنی نعمتیں ہیں ان بڑی بڑی نعمتوں کے اندر قرآن مجید کے اندر بار بار اس نعمت کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. یہودیوں کو، بنی اسرائیل کو جو اللہ رب العالمین نے بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، بنی اسرائیل کو فرعون نے اپنا غلام بنا کر رکھ دیا تھا مصر کے اندر. سالوں کی غلامی کی زندگی بنی اسرائیل نے فرعون کی جھیلی تھی. لہذا اللہ رب العالمین نے اس نعمت کا تذکرہ بار بار کیا کہ تم لوگ غلامی کی زندگی بسر کرتے تھے، اور غلامی کوئی معمولی غلامی نہیں بلکہ فرعون کی غلامی جس میں ان کو دن رات ذلیل ہونا پڑتا تھا. فرعون اور فرعون کے لشکر بنی اسرائیل کو دن رات ذلیل کرتے تھے، رسوا کرتے تھے، اور اللہ نے خود اس کو کہا کہ یسومونکم سوء العذاب، بدترین گمراہی کے اندر، بدترین ذلت کے اندر فرعون نے اور فرعون کے لوگوں نے تم کو مبتلا کر رکھا تھا. اور ایک بڑی ذلت کی بات ان کے لیے یہ تھی کہ فرعون بنی اسرائیل کے جتنے بیٹے ہوتے تھے ان کو قتل کرتا تھا اور صرف عورتوں کو ان کی زندہ چھوڑ دیتا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی ذلت کی بات بنی اسرائیل کے لیے تھی. اللہ نے کہا کہ اس عظیم ذلت کے بعد، اس بڑی ذلت کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمت تم پر نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ کا احسان تم پر ہوا، اور اللہ نے تم کو اس ذلیل قوم سے، ذلت کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی. اللہ نے کہا کہ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، کہ جب کہ ہم نے تم کو سمندر کے قریب جب تم تھے تو فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تم کو اللہ رب العالمین نے نجات دی اور فرعون کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کر دیا، ڈبا دیا. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور یہ تمام چیزیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر جو اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیاں اللہ نے ان کے سامنے ظاہر کی، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے، اس کا حوالہ دیتے ہوئے، فرعون کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تاکید کی، دیکھو تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے فرعون کو غرق کیا. فرعون کے تمام لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تمہاری نگاہوں کے سامنے ڈبا دیا پانی کے اندر. یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے اندر آدمی کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنا ہی طاقتور ہو جائے، کتنا ہی بڑا عہدیدار ہو جائے، کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کے عذاب سے کوئی بچ نہیں سکتا. جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی تو اللہ رب العالمین ضرور اس کو اپنی پکڑ کے اندر پکڑ لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس بات کی تاکید کی کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے تم پر ظلم کرنے والے کو پانی کے اندر غرق کر دیا. لہٰذا تمہارا یہ فریضہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف آ جاؤ، میرے نبیوں پر ایمان لاؤ اور سرکشی سے بچتے رہو. یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی قوم یہود، بڑی عجیب و غریب قوم. اگر ان کی تاریخ کا ہم مطالعہ کریں گے اور قرآن مجید کے اندر جتنی مرتبہ اللہ رب العالمین نے جتنی چیزیں قوم یہود کے بارے میں بیان فرمائی اس کو اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ بڑی عجیب و غریب قوم تھی قوم یہود. اتنی عجیب و غریب اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا. ایک سیکنڈ میں یہ لوگ اپنی بات کو، اپنے عمل کو، اپنے عقیدے کو بدل لیتے تھے. ایک سیکنڈ پہلے جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کو دیکھتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے. ایک سیکنڈ کے اندر اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ان پر نہیں آتی تو فوراً اللہ تعالیٰ سے بدزن ہو جایا کرتے تھے. یہ ان کی خاصیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے بار بار ان پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا. فرعون سے تم کو نجات دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تم پر بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پر بڑا احسان ہے. جس طریقے سے اللہ نے تم کو زمین پر خلافت اور امامت عطا کی، اسی طریقے سے ذلت کی زندگی سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نجات دی. لہٰذا اتنی نعمتوں کے باوجود اگر تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہو اور اگر اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنے سے اعراض کرتے ہو تو تم اللہ رب العالمین کی پکڑ میں آؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آؤ گے. اور کئی ساری باتیں اللہ رب العالمین نے
قوم یہود کے بارے میں اگلی آیتوں کے اندر بیان فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین تمام کو قرآن مجید کی آیات کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔